الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہ جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل شانہ کہ حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور صاحب الاولاق سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر اللہ کے پیارے اس گناہگار امت کے لاجپال آقا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان عظیم ہے کہ آج رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں عظیم گھڑیوں میں ہمیں دین کا کچھ سیکھنے کی دین کا علم کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ ہمارا 26 روزہ فیضان شریعت کورس آج اس کا پہلا دن ہے اور یکم رمضان المبارک ہے انشاءاللہ العزیز ابتدا میں ہم عقائد سے شروع کریں گے عقیدہ توحید اس پر آج ہمارا بیان ہوگا توحید اللہ جل مجدہ الکریم کی وحدانیت کو بیان کرنا اس عقیدے کو واضح کرنے کا نام ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ بے نیاز ہے ہر معاملات پر اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو دن کو رات کر دے وہ چاہے تو رات کو دن کر دے وہ اگر چاہے تو بن بادل کے جو ہے وہ برسات کا نزول فرما دے وہ اگر چاہے تو بن پانی کے جو ہے وہ زمین کو ہرا بھرا کر دے وہ اگر چاہے تو موسم بہار میں جو ہے موسم خزاں میں وہ بہار لے آئے وہ اگر چاہے تو گرمیوں میں سردیوں کو لے آئے میرا رب وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کا واضح عقیدہ جو مسلمان کا سب سے بڑا اور پہلا عقیدہ یہی ہے کہ وہ رب کو ایک مانے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد محبوب آپ فرما دیں کہ وہ رب ایک ہے واللہ احد آپ کہیے آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے قرآن میں آتا ہے رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا لا شریک لہ کہ اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا ثانی کوئی نہیں ہے نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی ثانی ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے رب ذوالجلال ایک واحد اور یکتا ہے جو اس کی ذات ہے جو اس کی صفات ہیں اس میں کوئی بھی کائنات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو مقام الوہیت تک پہنچ سکے یہ بات یاد رکھیں کہ کائنات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو مقام الوہیت معیار الوہیت خدا ہونے کے قابل ہو کائنات میں ایسی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے خدا صرف ایک ہے هو اللہ احد وہ رب ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لا شریک لہ اس کا کوئی ثانی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی مثل نہیں اس کی کوئی مثال نہیں کیونکہ رب ایک ہے یہ جب آپ قاعدہ یہ جب آپ کلیہ اپنے ذہن میں رکھیں گے یہ جب آپ اس بات کو سمجھیں گے آپ کے اندر یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے جب یہ بات بیٹھ جائے گی کہ کائنات عالم میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مقام الوہیت تک پہنچے جو معیار الوہیت تک پہنچے وہ رب ایک ہے اور وہ رب ہی ہے وہ الہ ہی ہے وہ خدا ہی ہے جو اس بات کے قابل ہے اس بات کا اہل ہے
کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ یاد رکھیں، حقیقی جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے۔ جو حقیقت میں مدد ہوتی ہے، تفسیر خزائن العرفان میں ہے، فرمایا کہ جو حقیقی مدد ہے نا، جو حقیقی مدد، اصل کسی بندے کا کام کر دینا، کسی بندے کے کام آ جانا، یہ مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ یہ مدد میرا رب کرتا ہے۔ حقیقی مدد جو ہے وہ رب العزت ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے کوئی حقیقی مدد جو ہے وہ اگر اس کا کیا جائے، عقیدہ رکھا جائے کہ رب کے علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرمائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لائق عبادت بھی وہ ذات ہے، اور مدد کے طلب جس سے مدد کی جائے، مدد کرنے والی بھی وہ ذات ہے۔ مدد کرنے والی کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو پھر اس سے یہ ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ حقیقت میں مدد کرنا، حقیقت میں جو مدد کرنے کا دار و مدار ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تمام کتب تفسیر میں اس بات پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں، تفسیر ابن کثیر کو آپ اٹھا کے پڑھیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تفاسیر ہیں اس کو اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح عبادت کے لائق اور کوئی ذات نہیں ہے، اسی طرح کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے، جس سے کیا کیا جائے؟ مدد طلب کی جائے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو مزارات پر اولیاء کرام کے پاس، بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس جو جاتے ہیں مدد طلب کرنے کے لیے، تو پھر ان کا مدد طلب کرنا وہ کیسا ہے؟ وہ ان سے مدد مانگنا کیا وہ شرک کے حصے میں آئے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تفسیر خزائن العرفان اٹھائیں، اس کے علاوہ دیگر تمام تفاسیر اٹھائیں، ان میں یہ بات ذکر ہے کہ جیسے حقیقت میں رب کی عبادت کی جاتی ہے، ویسے حقیقت میں مدد تو رب سے ہی طلب کی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ مقام اور مرتبہ دے رکھا ہے کہ وہ رب کی عطا سے جو ہے وہ مدد وہ دے سکتے ہیں۔ وہ بندے کی کیا کر سکتے ہیں؟ مدد ڈائریکٹلی۔ یہ یاد رکھیں، کسی بھی سنی کا، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی اگر آپ کسی کے پاس جائیں گے، کسی کے مزار پہ جائیں گے، کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے پاس سے کچھ، بولیے، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ بھی رب کی بارگاہ سے طلب کرے گا، وہ بھی رب کی بارگاہ سے مانگے گا، وہ بھی رب کی بارگاہ سے استدعا کرے گا، وہ بھی رب کی بارگاہ سے دعا کرے گا۔ اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں خود بیان فرمائی ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ محبوب اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، اگر یہ کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ معاذ اللہ خدا تو نہیں ہے نا، اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور اس کے رسول ہیں، خدا تو نہیں ہے نا۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، جب کوئی امت مسلمہ میں سے جب کوئی گناہ کر بیٹھے، جب کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، تو وہ کیا کرے؟ آپ کے پاس آ جائے، جاؤکا، آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ سے وہ جو ہے وہ استغفار کرے، پھر رب سے وہ استغفار کرے۔ پھر جب وہ رب سے استغفار کرے گا تو فرمایا کہ محبوب پھر آپ ان کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں، معافی طلب کریں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،
فرمایا پھر رب کو ضرور معاف کرنے والا پاؤ گے۔ کیا کرو گے جی؟ کیا کرو گے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو معلوم یہ ہوا کہ گویا ایسا ہے کہ اگر ہم نے اپنے گناہ رب سے بخشوانے ہیں تو اس میں وسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بنانا پڑے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو کیا کرنا پڑے گا؟ وسیلہ بنانا پڑے گا، ان کے در پہ جانا پڑے گا اور ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ تو یہ ان کی بارگاہ پہ جانے کا ذکر رب نے خود قرآن میں بیان فرمایا نا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا پھر مقصد اور اس کا لب لباب پھر یہ ہوا کہ رب کے علاوہ بھی رب کی عطا سے مدد کرنے والے موجود ہیں۔ رب کے علاوہ رب کی عطا سے مدد کرنے والے کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب میرا بندہ کوئی نوافل کے ذریعے میرے عبادت کرے اور میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، فرمایا کہ میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، فرمایا کہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، جن لوگوں کو رب کا قرب نصیب ہو جائے، جن لوگوں کو رب کا قرب، رب کی بارگاہ میں خاص مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر وہ بھی رب کی عطا سے کیا کر سکتے ہیں؟ مدد کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب کی عطا سے کسی اور سے مدد مانگنا، یہ عقیدہ ہو کہ وہ رب کی عطا سے کرتا ہے، تو پھر وہ مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس بات کا اللہ رب العزت نے بیان خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آ جاؤ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آ جاؤ۔ تو وہ ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک واحد ذات ہے۔ فرمایا هو اللہ احد، فرمایا وہ رب ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں۔ آپ یہ بات ایک ذہن نشین رکھیں، عقائد توحید میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ رب واجب الوجود ہے۔ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ رب ہر جگہ پہ موجود ہے، اس کا موجود یہ ضروری ہے اور اس کا عدم یعنی موجود نہ ہونا یہ محال ہے۔ کائنات میں، پوری کائنات میں جو چیز تخلیق کے دائرہ کار سے گزری ہے، تمام یہاں تک کہ لامکان تک، ہر جگہ کی ایک ایک انچ اور سینٹی میٹر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو رب کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کیا ہے؟ موجود ہے، واجب الوجود ہے۔ اس کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کا وجود کیا ہے؟ اس کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وہ واجب الوجود ہے۔ عدم کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اللہ کی ذات یہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہاں پہ موجود ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رب ہر جگہ پہ، رب کی ذات کا وجود کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وجود کیا ہے رب کا؟ یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ رب وہاں پہ موجود ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اوپر رب دیکھ رہا ہے، تو یہ قاعدہ، یہ قول، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ رب اوپر سے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ رب اوپر رہتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے۔ تو جب وہ واجب الوجود ہے تو پھر ہم کہیں کہ رب اوپر سے دیکھ رہا ہے، تو ہمارا یہ کہنا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ ہمارا کہنا یہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ رب اوپر سے نہیں، وہ ہر جگہ سے اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق، جیسے رب کی شان ہے، جیسے اس کو لائق ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کیا ہے؟ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو۔ اور حقیقت میں روزی، کھانا، رزق عطا کرنا یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے؟
تو اصل رزق دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اصل رزق دینے والی کون ذات ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فالمدبرات امرا، فرمایا پھر اس کے معاملات جو ہیں، اس کے جو معاملات ہیں وہ خالق کائنات نے سپرد کر رکھے ہیں۔ کچھ کھانے کا جو ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر رکھا ہے، کچھ بارش کا اہتمام وہ کچھ اور فرشتوں کے سپرد کر رکھا ہے، سورج دن رات یہ بدلنا، یہ سارا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ جو فرشتے ہیں ان کے سپرد کر رکھے ہیں۔ لیکن تمام معاملات میں کیا ہے؟ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا ہر چیز پر قادر ہونا، یہ بات یاد رکھیں، اس کا ہر چیز پر قادر ہونا یہ خصائل حسنہ میں سے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر اچھائی، ہر حسن جو ہے، ہر خوبصورتی جو ہے اس پر قادر ہے۔ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے تو معاذ اللہ وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب وہ خصائل حسنہ پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ رب جو ہے وہ فریب دینے پہ قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ رب دھوکہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو ہر چیز پہ قادر ہے وہ سچ بھی بولے گا اور وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو جب ہر چیز پہ میرا رب قادر ہے تو اس کا مطلب یہ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے اس بات کو سمجھنے میں، اور بہت سے لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ رب جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو رب جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ایسا معاذ اللہ لوگوں نے کہا ہے، ایسا کتب میں لکھا ہوا موجود ہے، ایسا کتابوں میں کیا ہے؟ لکھا ہوا موجود ہے کہ رب جب ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے 3 پارے کی، اس کا ترجمہ بھی لوگوں نے بدل دیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مکر کرنے والا ہے، فریب دینے والا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی کیا بدل دیا، صرف اس بات کو بنیاد بنا کے کہ وہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو گویا کہ وہ گناہ پہ بھی قادر ہے، تو گویا کہ وہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، رب العزت وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن خصائل حسنہ میں کیا ہے؟ خصائل حسنہ میں میرا رب ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، وہ کیا ہے؟ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی فکر نہیں۔ وہ تمہارا ایک رتی برابر عمل کرنا اس کے بارگاہ میں اس کا بھی کوئی مقام نہیں ہے، اور تمہارا پوری کائنات دنیا وما فیہا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا وما فیہا، جو کچھ اس میں موجود ہے، جو کچھ دنیا میں موجود ہے، تمام کی تمام چیزیں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو رب کی بارگاہ میں ان کا مقام رائی کے دانے کے برابر جتنا بھی نہیں ہے۔ کیا؟ تمام دنیا اور اس میں جو چیز موجود ہے، جو چیز اس میں موجود ہے، تمام کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، اس میں جنت بھی آ جائے گی، اس میں دوزخ بھی آ جائے گی، اس میں دنیا کی ہر بڑے سے بڑا شہر اور ہر چیز، ہر نیکی اور ہر جو ہے بدی، وہ اکٹھا کر لیا جائے تو کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ فرمایا کہ وہ رب کی بارگاہ میں اس کا مقام ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس نے دنیا کو اپنے فائدے یا اس کے لیے نہیں بنایا کہ اس کو اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا، نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ رب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، رب کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اگر کوئی رب کا بیٹا مانے گا کسی کو، جیسے آج کل کے یہود و نصارہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ حضرت
عیسیٰ ابن مریم کو اور حضرت عزیر کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں اور ایک خدا ہے، 2 اس کے بیٹے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. فرمایا لم یلد. یہ جب سورۃ اخلاص، اس میں خالصتاً توحید کا ذکر ہے. اس میں کیا ہے؟ خالصتاً توحید کا ذکر ہے. اور تمام اس وقت کے جتنے بھی مشرک عقائد تھے نا، اس 4 آیات کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان سب کا رد فرما دیا. ان کا کیا کر دیا؟ سب کا رد فرما دیا. فرمایا کہ جو اس وقت کہتے ہیں کہ رب کا بیٹا ہے. کیا ہے؟ رب کا بیٹا ہے. یہ فرشتے، اس وقت کچھ عقیدہ تھا لوگوں کا کہ فرشتے رب کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لم یلد، کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. وہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے. وہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے. فرمایا ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ رب کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ رب سے کوئی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ نہ رب کسی کا باپ ہے اور نہ ہی رب کسی کا بیٹا ہے. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فرمایا یہ بات یاد رکھو، تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے رب کے پائے کا کوئی بھی کائنات میں موجود نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ ایک واحد ذات ہے، وہ ایک اکیلی ذات ہے، وہ ایک واحد ذات ایسی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. وہ ایک ذات ایسی ہے کہ جو واجب الوجود ہے. وہ ایک ذات ایسی ہے جو قادر مطلق ہے. وہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر چیز کو رزق مہیا کر رہی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا یہاں تک کہ زمین میں رینگنے والا جو کیڑا ہے نا، زمین میں رینگنے والا، فرمایا کہ اس کا بھی رزق جو ہے وہ میرے رب کے ذمہ کرم پہ ہے. اس کا رزق کیا ہے؟ اس کا رزق کیا ہے؟ میرے رب کے ذمہ کرم پہ ہے. تو وہ رزق دینے والی وہ ذات ہے. کائنات میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں جس میں جو صفات میرا رب علیم بذات الصدور ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. وہ ہر چیز کا علم، عالم الغیب ہے. ہاں کیا ہے وہ؟ عالم الغیب ہے. ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہر چیز جو ہو چکا، جو ہوگا اور قیامت تک اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تمام علم میں ہے یہ سب چیزیں. تو فرمایا کہ میرے رب کا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فرمایا کہ میرے رب کے پائے کا، میرے رب کے مقام اور مرتبے کا کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. کفار کو رب نے تنبیہ فرما دی. فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، تم جو کچھ مرضی کرتے پھرو، اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا. فرمایا نہ اس کی اولاد ہے کوئی اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے. اور فرمایا یہ جو تم اس کو کسی سے ملاتے پھر رہے ہو نا کہ وہ اس کے جیسا ہے، وہ اس کے جیسا، فرمایا کہ کائنات میں رب کے مقام و مرتبے والا کوئی دوسرا موجود ہی کوئی نہیں ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب رب کے مقام و مرتبے والا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے تو پھر جب اگر کسی کو الہ مانا جائے گا، جب کسی کو خدا مانا جائے گا تو وہ خدائے باطل ہوگا، وہ الہ باطل ہوگا. وہ اس کو ماننے والا وہ مشرک قرار دیا جائے گا. وہ کیا کیا جائے گا؟ مشرک قرار دیا جائے گا. یہ مختصر سا ایک تعارف ہے عقیدہ توحید کا کہ جس پر ہمارا عقیدہ ہے. اور اس کے لحاظ سے ایک بات ہم اکثر کہتے ہیں، ایک ہمارا جو ہے اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، میں اس چیز کی وضاحت کر دوں. اللہ میاں کہتے ہیں ہم، اللہ میاں کہتے ہیں ہم. تو یہ بات کہنا ممنوع ہے. اللہ میاں نہیں کہہ سکتے. میاں ہم پنجابی لوگ ہیں اور اس کا مطلب 3 ہوتے ہیں ہمارے ہاں. ایک تو آقا بنتا ہے اس کا مطلب، اور ایک جو ہے وہ اس کا مطلب مرد بنتا ہے، اور دوسرا جو عورت کا شوہر ہوتا ہے نا اس کو بھی میاں کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میاں کہتے ہیں. تو ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات میں، پنجاب میں تو جو بڑا ہوتا ہے اس کو بھی میاں کہہ دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی. ان کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی
کیونکہ ہم وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے جو ذو معنی ہو، جس میں دو معنی پائے جا رہے ہوں، جس میں دوسرے معنی کا شبہ بھی ہونا، رب کی بارگاہ میں اس لفظ کا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہ کہا، اللہ میاں تجھے یہ کرے گا، تو ہم یہ جو میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم بول سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ بول سکتے ہیں، وہ جو اس کی صفات ہیں، اور ہم وہ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ میاں یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ میاں کہنا، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے، کہ فرمایا کہ اللہ میاں کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرعاً ممنوع ہے، اور اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مختصر سا تعارف عقیدہ توحید کا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے انشاءاللہ پھر آگے انبیاء کرام علیہم السلام کا بیان، اور پھر اس کے بعد جنت دوزخ، اور پھر اس کے بعد نماز کے مسائل، پھر طہارت، اور پھر یہ ہمارا مکمل انشاءاللہ اس میں ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مکمل کورس جو ہے وہ ہم اس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کورس کو مکمل پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔